تھوڑی سی اچھا وقت بچا ہے، سمجھیے رات کا یہ جھپٹا ہے، سحر کا وقت ہے، رحمت الہی متوجہ ہے، اور خدا سے مانگ لو جو مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ ہمیں اللہ سے ابھی مانگنا بھی ہے۔ میں حکم محترم حضرت مولانا مفتی محمد اظہار صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ حسینیہ کی پیداوار ہیں، اسی جامعہ حسینیہ کے شب و روز نے انہیں پالا ہے، یہیں کی علمی فضاؤں میں یہ پروان چڑھے ہیں، اور عروس البلاد لکھنؤ بامبے کے اندر الحمدللہ ان کے علم کا فیضان جاری ہے۔ وہاں کے مفتی ہیں، ایک بڑے مدرسے میں استاد ہیں۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رنگ و نکہت اور انوار و برکات کی فضا میں ڈوبا ہوا یہ روح پرور انجمن اصلاح البیان کا سالانہ اجلاس عام اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ نقیب محترم، رفیق محترم حضرت مولانا محمد وسیم صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ نے تأثر پیش کرنے کا حکم فرمایا۔ اگرچہ وقت اس کا متقاضی نہیں ہے، رات بہت زیادہ گزر چکی ہے، دل و دماغ پر سب کے جمود بھی طاری ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے۔ بہرحال جیسا کہ مولانا وسیم صاحب اعظمی نے یہ فرمایا، واقعی ہم یہیں کے پروردہ ہیں اور یہیں کے خوشہ چینوں میں سے ہمارا نام بھی آتا ہے۔ آج سے تقریباً 23-24 سال پہلے مڑ کر جب پیچھے میں دیکھتا ہوں، جس وقت ہم لوگ یہاں طالب علم تھے، میرے رفیق درس حضرت مولانا حافظ ارشاد احمد صاحب قاسمی، جو بہت ہی فعال اور متحرک اور اس جلسے کے روح رواں ہیں، یہ میرے رفیق کے درس، ہم درس یہاں سے لے کر کے دیوبند تک ہم لوگ جس وقت یہاں پڑھ رہے تھے، آج سے 23-24 سال پہلے تقریباً، پیچھے مڑ کر جب دیکھا جاتا ہے وہی جامعہ حسینیہ کا چمن ہے اور وہی جگہ ہے، لیکن پہلے اور آج میں بہت زیادہ فرق یہ محسوس ہوا، کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے۔ الحمدللہ اس وقت انجمن اصلاح البیان جامعہ حسینیہ کی جو انجمن ہے اور جس کے سالانہ اجلاس کا انتظار قرب و جوار کے مدارس کے طلبہ کیا کرتے ہیں، اس نے بہت زیادہ اس میں ترقی کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اور اس نے خوب سے خوب تر کی طرف ترقی کی اور اس کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، آمین۔ الحمدللہ۔ اور بھی پروگرام میں جو مدارس کے جلسے ہوا کرتے ہیں، سالانہ اختتامی مسابقاتی پروگرام میں جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں کے پروگرام میں اور وہاں کے زمین آسمان کا فرق یہ محسوس ہوا۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں انجمن کے طلبہ نے نظم، حمد، نعت اور تقاریر میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور بلا ریب اور یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تمام طلبہ نے جو اپنی تقریری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بہت ہی اچھے انداز میں کیا۔ لائق صد مبارکباد ہیں وہ طلبہ جنہوں نے اسٹیج پر آ کر کے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا۔ قابل تحسین ہے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے ان کو اس لائق بنایا اور اسٹیج پر کھڑے ہونے کے ان کو لائق بنایا، اور لائق صد مبارکباد ہے، صد آفری ہے وہ تمام کارکنان انجمن کے جنہوں نے اس پروگرام کو خوب سے خوب تر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ اور مساہمین طلبہ،
جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ تقریر میں جو مساہمین طلبہ تھے ان کی تعداد کل 9 تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام طلبہ نے جو تقریریں پیش کی ہیں بہت ہی اچھی تقریر انہوں نے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو پوزیشن ہے وہ صرف 3 ہے، اور حکم کے لیے بہت بڑی یہ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کس کو چنا جائے اور کس کو نہ چنا جائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام طلبہ تقریر کرنے میں بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اچھی تقریر پیش کر رہے ہیں، اپنے معافی ضمیر کا اظہار بے باکانہ انداز میں کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ان کو منتخب کرنا ایک ابتلا سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پوری دیانت کے ساتھ طلبہ کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ سارے طلبہ نے تقریریں کی، اچھی کی ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مقرر طالب علم کو دوسرے مقرر طالب علم سے ممتاز کرتی ہیں۔ میں نے اپنے علماء سے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک کامیاب مقرر اور خطیب کے لیے جو 4 صفات لازمہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صحت ادا و تلفظ، اور دوسرے صوتی تاثرات، اور تیسرے چہرے کے احساسات، اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے جسمانی حرکات و سکنات۔ ان چیزوں کے ذریعے سے جب طلبہ کو جانچا جاتا ہے تب جا کر کے کچھ اس میں امتیاز ہوتا ہے۔ تو بعض طلبہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، لیکن کہیں کچھ تلفظ کے اندر کچھ کمی سی رہ گئی۔ تلفظ اور صحت ادا بہت ہی اہم چیز ہے، اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو کبھی کبھی بہت زیادہ سبکی اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک مقرر صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، تو دوران تقریر انہوں نے کچھ پمفلیٹ، کتاب، رسالے، لٹریچر، تو انہوں نے اس کو لڑیچر کہا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لٹریچر کو اگر لڑیچر کہا جائے کتنی بڑی سبکی ہوتی ہے، ایک نقطہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو معنی مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا کرتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے۔ تو دوستو، صحت تلفظ اور ادا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، تو اس میں کہیں کوئی طالب علم کہیں اس میں خامی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے صوتی تاثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو ممتاز کرتی ہے، اور ہر ایک کی پسند اور اس کا زاویہ نظر اور اس کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے طلبہ کو نمبرات دیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے جو 4 صفات کامیاب مقرر کی بیان کی جاتی ہیں، ایک تو صحت تلفظ، اور دوسرے صوتی تاثرات اور چہرے کے احساسات، جسمانی حرکات و سکنات، ان 4 چیزوں کی روشنی میں میں نے جو پرکھا اس کے اعتبار سے نمبر دیا۔ جن بچوں کے نمبرات آئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا کہ یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا اور وہ پوزیشن لانے میں کامیاب ہوئے۔ اور جو طلبہ پوزیشن نہیں لائے تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوزیشن ان کی نہیں آئی اور ان کا نمبر نہیں آیا، ان کے طبیعت اور مزاج کے خلاف اگر یہ بات پیش آ گئی ہے تو بالکل وہ مایوس نہ ہو۔ یہ تو پوزیشن نہ لانا آپ کو اور بلندی پر لے جانے کے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ کو یہ اور فضاؤں میں بلند کرنے کے لیے ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں پوزیشن ضرور لاؤں گا۔ اور جو بچے پوزیشن لے آئے، امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائے جن کی اول پوزیشن آئی ہے، اور اس سے مزید اور محنت کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو آپ کا مادر علمی ہے، یہاں کچھ بننے کے لیے، سنورنے کے لیے آئے ہیں،
یہاں جو محنت کریں گے طالب علم کے زمانے میں، اور جو آپ کی محنت ہوگی، آپ کی جہد مسلسل ہوگی، وہ انشاءاللہ فراغت کے بعد جب عملی میدان میں قدم رکھیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے طلبہ سے گزارش ہے، کسی پر بس نہ کرتے ہوئے آگے کی اور کوشش کریں۔ میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ اور آخری یہ شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔